السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، جب حکومتی صفوں سے ہی یہ آواز اٹھنے لگے کہ موجودہ سسٹم کولاپس کر چکا ہے تو سوال صرف سسٹم کی ناکامی کا نہیں رہتا۔ اصل سوال یہ بن جاتا ہے کہ اگر یہ نظام واقعی ناکام ہو چکا ہے تو اسے بدلنے کا فیصلہ کون کرے گا اور نیا راستہ اختیار کرنے کی سیاسی قیمت کون ادا کرے گا۔ اس اہم بحث نے اس وقت شدت اختیار کر لی ہے۔ گزشتہ ماہ 30 جولائی کو وزیر داخلہ محسن نقوی نے انتہائی غیر معمولی بات کی جب انہوں نے ایک تقریب سے خطاب میں کہا تھا کہ پاکستان کا موجودہ سسٹم مسائل حل کرنے کے قابل نہیں رہا۔ سسٹم کولاپس کر چکا ہے اور اسے ری سیٹ کیے بغیر مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے نئے انتظامی یونٹس اور نئے صوبوں کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا تھا۔ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے، آپ مانے نہ مانے۔ آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس، صوبے، اس کو جو مرضی نام دے دیں، اس کو لے کے جانا پڑے گا عوام کی سطح پر۔ وہ جب تک آپ کے یونٹس نہیں بنیں گے اور نئی لیڈرشپ نہیں آئے گی یہ کام نہیں ہوگا۔ سیاستدان مل کر اس چیز کو ریسیٹ کریں۔ میری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اس پارلیمنٹ میں اس کو بحث پہ لانا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب کے متعلق میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ 12-14 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں وہ 18 گھنٹے بھی کر لیں، ہم صرف فائر فائٹنگ کر رہے ہیں۔ کیوں اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن پبلک پریشر میں آ کے یہ کریں؟ ناظرین، وزیر داخلہ محسن نقوی کا یہ بیان اس لیے بھی اہم تھا کہ انہوں نے محض ایک انتظامی تجویز نہیں دی بلکہ موجودہ نظام کی کارکردگی پر ہی سوال اٹھا دیا تھا۔ لیکن اس بیان کے بعد جو بحث شروع ہوئی اس نے ایک اور حقیقت سامنے رکھ دی، اور اب حالات یہ ہیں کہ خود وفاقی کابینہ بھی نئے صوبوں کے معاملے پر ایک پیش پر نظر نہیں آ رہی۔ وزیر مواصلات علیم خان ہوں، وزیر صحت مصطفیٰ کمال ہوں یا وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف، مختلف حکومتی آوازیں نئے صوبوں کی ضرورت تسلیم کرتی دکھائی دیتی ہیں، لیکن دوسری طرف وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ مقتدرہ نے اس پر کوئی بات نہیں کی، نہ یہ معاملہ کابینہ کے ایجنڈے پر آیا، بلکہ وہ تو اپنے ہی وزراء سے تحریری فارمولہ مانگ کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ فیصلے بیانات سے نہیں ہوتے۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ ضرور یہ بات کر رہا ہے، لیکن ایم کیو ایم نے بھی یہ معاملہ نہ تو آج تک کیبنٹ میں اٹھایا، نہ یہ آج تک یہ معاملہ قومی اسمبلی یا سینٹ میں اٹھایا۔ یہ جو وزراء آپ 4 کا نام لے رہے ہیں، 5 کا لے رہے ہیں، ان میں سے کسی نے یہ معاملہ نہیں اٹھایا۔ وہ ادھر ادھر جو بھاگے پھرتے ہیں تو وہ کیبنٹ میں بات کریں۔ ناظرین، رانا ثناء اللہ کے بیان کے بعد نئے صوبوں کا معاملہ واضح ہونے کے بجائے مزید ابہام کا شکار ہو گیا ہے۔ اگر محسن نقوی کے بیان کو 3 ہفتے گزر جانے کے باوجود اب تک کابینہ میں اس معاملے پر کوئی بحث نہیں ہوئی تو پھر وفاقی وزراء اس کی حمایت کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ اور اگر واقعی نئے صوبے محض بیانات سے نہیں بننے تو کیا حکومت کے پاس اس معاملے پر کوئی متبادل انتظامی فارمولہ موجود ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جس پر وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے رانا ثناء اللہ کے موقف کو براہ راست چیلنج کیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم پر کابینہ میں تفصیلی بحث نہیں ہوئی تو نئے صوبوں کے معاملے پر ہی کابینہ کی بحث کو معیار کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ان کے مطابق وزراء کے پاس معاملات اکثر اس وقت آتے ہیں جب فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر صرف توثیق کرنا باقی رہ جاتی ہے۔ محسن نقوی صاحب کیا کچھ کم اہم وزیر ہیں؟ ان کی طرف سے اتنی واضح بات آنا، اس کے بعد اگلے دن ڈی جی آئی ایس پی آر ان کی طرف سے اس والی بات کو انڈوس ہونا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کابینہ میں جو 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی اور جب 27ویں آئینی ترمیم آئی تھی تو رانا صاحب سے پوچھیں کہ وہ کابینہ میں ڈسکشن کر کے آئی تھی؟ ہمیں تو اس دن پتہ چلا تھا کابینہ میں، جس دن ہمیں اس کے لیے ووٹ دینا تھا، جو کابینہ میں ڈیبیٹ کرائی تھی رانا ثناء اللہ صاحب نے۔ اگلی بھی ترمیم جو اسی طرح سے رانا صاحب کو بھی پتہ نہیں چلے گا جو ہے وہ آ جائے گی، یا پتہ چلے گا تو وہ بولیں گے نہیں۔ ناظرین، یہی معاملہ صرف نئے صوبوں کا نہیں، فیصلہ سازی کے طریقہ کار کا بھی ہے۔ اگر کابینہ اجتماعی فیصلہ سازی کا مرکز ہے تو اہم آئینی ترامیم اور ریاستی فیصلوں پر وزراء کو اعتماد میں کب لیا جاتا ہے، اور اگر فیصلے پہلے ہو جاتے ہیں اور کابینہ بعد میں ان کی توثیق کرتی ہے تو پھر پارلیمانی حکومت میں وفاقی کابینہ کا اصل کردار کیا رہ جاتا ہے؟ اگر اہم حکومتی فیصلوں کا حکومتی وزراء کو بھی بعد میں معلوم ہوتا ہے تو کیا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا یہ بیان اس سسٹم کی حقیقت نہیں بیان کر رہا کہ سسٹم واقعی کولاپس کر چکا ہے؟ نئے صوبے بنانے کے اہم معاملے پر حکومتی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی نئے صوبوں کی مخالفت میں کھل کر سامنے آ چکی ہے، جس کے بعد سب سے اہم اور اصل سوال یہ ہے کہ جب خود وفاقی وزراء، حکومت اور اس کے اتحادی ایک صفحے پر نہیں تو پھر تباہ حال اور کولاپس شدہ سسٹم کو ری سیٹ آخر کون کرے گا؟ اس موضوع پہ مزید بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی نئے صوبوں کے حوالے سے، جس میں ایک ابہام پایا جاتا ہے حکومت کے اندر، لیکن ساتھ ہی ساتھ کابینہ کے وزیر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے نئے صوبے بنوانے ہوں گے وہ بنوا لیں گے، کیونکہ اس سے پہلے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم بھی جب کابینہ کے پاس آئی تھی تو ہمیں بالکل آخری موقع کے اوپر جا کے پتہ لگا تھا کہ آخر اس ترامیم کے اندر ہے کیا آخر۔
کیا یہ معاملات اسی طرح ہی چل رہے ہیں اور کیا یہ بیان اٹ سیلف بھی حکومت کے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم کے کولیپس ہونے کے حوالے سے ایک اور گواہی نہیں ہے؟ اسی پہ بات کریں گے. میں پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراؤں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما اختیار ولی صاحب ہمیں جوائن کریں, پاکستان پیپلز پارٹی سے قادر خان مندوخیل صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے نعیم حیدر پنچوتا صاحب اور ممبر قومی اسمبلی شیر افضل مروت صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اختیار ولی صاحب, سب سے پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے. آپ کی کابینہ کے وزیر جناب وہ یہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یہ بنوانا ہوگا بنوا لیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کو بے شک جو ہے وہ جو مرضی اعتراض ہوتا ہے. سر, دس از دا کریڈیبلٹی اینڈ دس از دا اسٹینڈنگ آف دا گورنمنٹ کہ جناب آپ کے اپنے ایک وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ حکومت تو اس طرح چل رہی ہے. وزیر کا نام لے لینا, کس نے کہا ہے بھائی؟ مصطفیٰ کمال صاحب نے جناب کہا. چلے میں لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, بات پوری ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آئین کے اندر گنجائش موجود ہے, قانونی تقاضا ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے. اب اس پہ سب سے پہلے جو ہے تو پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں ایک ڈسکشن ہے. یہ جو اس وقت میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں, آپ کے شو میں جو میرے دوسرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس پہ یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ اسی لیے شروع ہوئی ہے کہ اگر یہ کوئی اچھا کام ہے تو اس کو سب مل کے کریں گے. کوئی ایک جماعت اس کو اکیلے کر نہیں سکتی ہے, کوئی ایک انڈیویجول اس کو کر نہیں سکتا. سو اٹس این اوپن ڈیبیٹ وچ ہیز بین اسٹارٹڈ. تو اب سب لوگ اس پہ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں. کسی کی رائے بھی میں نہیں سمجھتا کہ جو کسی یہاں پر بیٹھ کر کوئی کہے کہ یہ میری جماعت کی رائے ہے. اس وقت ہر کوئی بندہ جو بول رہا ہے وہ پرسنل کیپیسٹی میں بول رہا ہے. مصطفیٰ کمال نے بھی اگر کوئی بات کی ہوگی وہ ان کی جماعت کی رائے شاید ہو نہ ہو, لیکن ان کی رائے ہو سکتی ہے. جو محسن نقوی صاحب نے کہا وہ ان کی جماعت کی رائے ہو نہ ہو, لیکن ان کی رائے ہو سکتی ہے. ان کی جماعت یہاں پر اس وقت بھی ہے جی صاحب, محسن نقوی صاحب کی کون سی جماعت ہے سر؟ جنہوں نے ووٹ دیا ہے. جو آپ نے دیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے فیصل واوڈا کو کس نے ووٹ دیا تھا؟ آپ لوگوں نے دیا تھا. فیصل واوڈا کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا تھا. نقوی صاحب کو کس نے دیا؟ اچھا, ہم نے دیا. تو آپ کی پھر آپ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جناب سسٹم کولیپس کر گیا نا, تو پھر آپ کا ہی وہ ریزلٹ کارڈ نکال رہے ہیں. اور ویسے واقعی ویسے اختیار صاحب چلے آج آپ ویسے واقعی اختیار صاحب آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں, دل پہ ہاتھ رکھ کے ویسے بتا ہی دیجئے کون سی سیاسی جماعت ہے ان کی پولیٹیکل پارٹی جن سے وہ ووٹ لیا ہے. ڈیفینیٹلی پارٹی تو وہی ہوتی ہے جو اس کو ووٹ دیتی ہے. ٹھیک, آپ کے اگر آپ کوئی اور تشریح کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. نہیں, میں تو عوام سے اس جماعت کے ایک نمائندے کی تشریح سننا چاہ رہا ہوں. آج آپ نے کہہ دیا کہ وہ آپ ہی کی ووٹوں سے آئے ہوئے ہیں, تو پھر ظاہری بات ہے آپ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں گے. پھر وہ پنجاب سے پاس ہوئے ہیں منصور بھائی, یہ آپ کو پتہ ہے. جی پنجاب اسمبلی سے وہ سینیٹر بنے ہیں. یہ بات تو رانا ثناء اللہ صاحب کو سمجھائیے نا, مجھے نہ بتائیے, رانا صاحب کو بتائیں. رانا صاحب کو شاید نہیں پتا. سوال آپ نے پوچھا اس لیے جواب آپ کو دے دیا. اب قرض ہوتا ہے نا, جب آپ پوچھ لیتے تو پھر جواب دینا پڑتا ہے. ہاں, میں پھر اپنی بات پہ آتا ہوں. ہم اپنی گفتگو جو ہے وہ مین تھیم سے ہم سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. ہمیں کیوں جو مین تھیم ہے, مین چیز ہے, اس کو ہم بھول کے ہم سائٹ پہ چلے جاتے ہیں, انڈیویجولز کی باتیں شروع کر دیتے ہیں, اس میں زیادہ ہمیں مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے, میں تو نئے صوبوں کی بات بتا رہا ہوں کہ صرف صوبے اچھی بات ہے, گورننس جو ہے بہتر کرنے کے لیے کوئی بھی نئے اقدامات اگر اٹھائے تو میرے خیال میں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, بٹ سبجیکٹ ود دی کنڈیشن کہ کنسنسس ڈیولپ ہو تمام پولیٹیکل پارٹیز میں. ضروری نہیں ہے کہ ہر کام جو ہے تو وہ میں اور منصور مل کے کرے اور باقی ہمارے 3 ساتھی جو ہیں وہ ہماری مخالفت کرے. کچھ کام ملک اور قوم کے لیے, بھلائی کے لیے اختیار صاحب میں دوبارہ آتا ہوں. مندوخیل صاحب, یہ آپ نے حکومت کا موقف تو آپ نے سنا, لیکن ظاہری بات ہے مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب جنہوں نے کروانا ہوگا نا وہ کروا لیں گے. تو جب وہ کہیں گے کرنے کو تو پھر کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر لے گی؟ میرے خیال میں مصطفیٰ کمال صاحب کو سیریس نہیں لے, ان کو اپنی پارٹی اون کرنے کو تیار نہیں ہے. میں بیٹھا ہوں کراچی میں, یا ایم کیو ایم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. فاروق ستار صاحب جو مرکزی اس کا رہنما ہے, انہوں نے اے آر وائی میں کہا ہے وسیم بادامی کے شو میں کہ شکر کرے ایم کیو ایم نے قبول کیا ہے. اور میرے خیال میں مصطفیٰ کمال صاحب کو شارٹ کٹ کی عادت پڑی ہوئی, اسی وجہ سے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی بات پہ اس طرح ریئیکٹ کر رہا ہے. تو میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی کابینہ کے جو لوگ ہیں, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, دوسری جماعتیں تو ان کو برا بلا کہیں گے, یا جو بھی ہمارا اعتراض ہو ہم کہیں گے. ان کی اپنی کابینہ کے لوگ اگر اس طرح باتیں کر رہے تو وہ کیا
बताना चाह रहा है कि ये काबीना का कोई इख्तियार नहीं है, ये हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं है, जिसने फैसले करने हैं वो करेंगे। तो मेरे भाई, आपकी तवज्जो से मुस्तफ़ा कमाल साहब, तो आपको आदत पड़ी है शिंजों की। आप मुझे बताओ कि अयूब खान ने, जनरल ज़ियाउल हक ने या जनरल मुशर्रफ ने क्या असम्बली से 2/3 मेजॉरिटी का तरमीम पास करके आए थे? तो भाई जिसने आना था तो वो आपकी मोहताज नहीं होंगे, आप ये कहना चाह रहे हो ना दरअसल में। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब वो जिस पार्टी से भी या ताल्लुक है या नहीं है, 40 साल से वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, उनके पास मंजन बेचने के लिए, आवाम के को देने के लिए कुछ नहीं है। आज मैं एक कारकुन हूं पीपल्स पार्टी का, ये वफाकी वजीर है, 2.5 साल से आई है। बल्दिया के आवाम, यानी 242 के आवाम जानते हैं कि मैं कितना काम कर रहा हूं और ये कर रहा है। तो वो पता है उस गरीब को ये यही लिसानियत, चाइना कटिंग, घुटनों में सुराखें और कत्ल गारत, कभी पंजाबियों की, कभी पश्तूनों की, कभी बलोच सिंधियों की, कभी माजरों की, वो तो उसकी सियासत ही ऐसे है। आप उससे नाराज ना हो, मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म को भी नाराज माइंड नहीं करना चाहिए, इसका आदत है इन चीजों का। ठीक है मरवत साहब, ये आपने सर ये राय सुनी, लेकिन क्या यही ये हकीकत नहीं है, ये इस मौजूदा हुकूमत का रिजल्ट कार्ड नहीं है कि जनाब माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाती रही कि इनको तो खुद नहीं पता होता तरामीम कौन सी आ रही हैं, इनको तो आखिरी वक्त में जाके पता लगता है। ऐसे ही सूरत हाल है, ये मौजूदा हुकूमत ऐसी चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि तरामीम जो हैं मेरे सामने हुई है असम्बली में, और तमाम मेंबरान असम्बली से मुलाकात होती है, बातचीत होती है, किसी को खानो खान कोई पता ही नहीं होता है, कोई ख़बर ही नहीं होती है कि तरमीम क्या है, किस चीज़ पे आनी है। एन तरमीम होते वक्त जब वोटिंग होती है, इससे पहले मसवदा तकसीम हो जाता है, और जो हमारी पोजीशन होती है वही हुकूमत की अरकान की होती है। देखिए, ये जो तरामीम जिस तेज़ी से हो रहे हैं और आइन का जो हुलिया तब्दील हो रहा है, आप जितने भी तरामीम हुए, आइनी तरामीम या जितने कवानीन बने हैं, आप अगर नज़र अमीक जायज़ा लें तो इन कवानीन में हमने, आइनी तरामीम में हमने सिविलियन बालादस्ती को कमज़ोर से कमज़ोर तर कर दिया। ठीक। और अवामी जो गारंटीज़ हैं उनके प्रोटेक्शन के, राइट्स के प्रोटेक्शन के, हमने टेररिज्म एक्ट में अमेंडमेंट की, जो 3 MPO था, आर्टिकल 9 के तहत ये एक इख्तियार दिया गया था हुकूमत को, एग्जीक्यूटिव को। अब उसी के बराबर एक इख्तियार जो है वो टेररिज्म एक्ट में दिया गया कि लोगों को 3 माह के लिए बग़ैर कोई वजह बताए जनाब ये पाबंद सलासल रख सकते हैं। फिर हमने, और ये जो स्पियोनेज एक्ट हैं, ये जो जासूसी का कानून है, उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया, लोगों के घरों में घुसने को हमने हलाल कर दिया। तो लिहाजा यही तो हकूक़ होते हैं बाशिंदों के किसी मुल्क में। अब जो तरामीम हो रही है, पहले भी जो तरामीम हुई, मेरी वज़ीर कानून साहब से भी बैसियत एक वकील गुफ्तगू हुई कि ये हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ हम अपने पार्लियामान को, अपने अवाम को ले जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं वाज़ेह तौर पे कह दूँ, जब से ये असम्बली बनी है अभी तक हमने कोई अवामी फलाह का कोई कानून नहीं बनाया है। हमने अदलिया को ठिकाने लगा दिया, अदलिया से बिल्कुल जो है कौम हाथ धो बैठी है। और आज की अदलिया में, पहले मैं आपको एक मिसाल दूँ, आर्टिकल 199 जो फंडामेंटल राइट्स को रेगुलेट करता है, गवर्न करता है, उसमें ये होता था कि जब हाई कोर्ट के एक जज साहब के नोटिस में आ जाता कि बदौरान समाअत मुकदमा कोई नई बात हो गई तो वो उसका भी नोटिस ले सकता था। ठीक। अब तो ये 27वीं आईनी तरमीम कह रही है कि नहीं, जो मांगा है उससे ज्यादा नहीं दे सकता है, ना खुद कोई नोटिस ले सकता है, ना कोई अगर चीज़ मुकदमे पे इन्फ्लुएंस हुई है तो वो भी इस हवाले से, यानी कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनली अपने फंडामेंटल राइट्स को जो है। सर मुझे इजाज़त दीजिएगा, हमारे साथ नईम हैदर पंचोता साहब भी मौजूद है। पंचोता साहब, ये अदलिया के हवाले से बात हो रही थी, तो आज एक अदद रिपोर्ट जमा करवाई गई सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की सेहत को लेके। अब उसमें यह बताया जा रहा है कि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो वाकई हाई हो गया है। इस सिलसिले में अब आगे का क्या लाए अमल है? आप लोग क्या हुकूमत से इस सिलसिले में कोई बातचीत करेंगे? कल दोबारा मुलाकात का दिन है, मेरे ख्याल में आप भी अडियाला जेल वहाँ पे ज़रूर जाएंगे,
تو حکومت کی طرف سے کوئی ایشورنس آئی ہے کہ ان کی فیملی سے ان کی ملاقات کروائی جائے گی خان صاحب سے؟ منصور بھائی بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں عمران خان صاحب کی ہیلتھ کا ایشو جو ہے وہ ہم کافی ٹائم سے اٹھا رہے ہیں، اور جب یہ پہلے آنکھ کا ایشو بنا اس وقت انہوں نے 3 مہینے وہ بار بار کہتے رہے، ان کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے ان کی آنکھ کو نقصان پہنچا، اور اس پہ بھی ہمارا مذاق بنایا گیا۔ ہم عدالتوں میں گئے، عدالتوں نے کچھ نہیں دیا۔ ابھی بھی خان صاحب کو شفٹ کرنے کے حوالے سے درخواستیں جو ہیں سپریم کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہیں کہ ان کے ذاتی معالجین کی نگرانی کے اندر ان کا پراپر ٹریٹمنٹ ہو، اور کل سپریم کورٹ کے اندر یہ سماعت ہونے جا رہی ہے، اور اب عدالتوں کے اوپر یہ برڈن آتا ہے کہ جب موجودہ حکومت ہو یا ان کو لانے والے ہوں یا جیل انتظامیہ ہو وہ اس طرح کی چیز کر رہی ہے، تو ایک آپشن بچتا ہے آپ کے پاس عدالت کا۔ تو عدالت کو چاہیے کہ میک شور کریں عمران خان کے ذاتی معالجین کی نگرانی میں ان کا پراپر ٹریٹمنٹ کرایا جائے اور ان کی فیملی کو رسائی دی جائے۔ دیکھیں بروز منگل، جب لاسٹ منگل کو ہم ملاقات کے لیے گئے تو بہنوں کو کہا گیا کہ آپ گارنٹی دے دیں، لکھ کے دے دیں ریٹن فارم کے اندر کہ آپ باہر نکل کر کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا جی ہم لکھنے کے لیے تیار، ہمیں اجازت دی جائے، لیکن پھر بھی انکار کیا گیا، انتظار کرتے رہے، ملاقات نہیں کرائی گئی۔ ان کا بیانیہ کہ یہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں وہ بیانیہ بھی ختم ہو گیا، اور ڈاکٹرز تو سیاسی گفتگو کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو صرف جاتے ہیں، چیک اپ کرتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ذاتی جو ان کے پرسنل لائرز ہیں، پروفیشنل لائرز ہیں، جیسے سلمان صفدر، انہوں نے بھی کبھی سیاسی گفتگو نہیں کی، وہ باہر نکلے، پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی، صرف صحت کی حد تک بات کی، وہ بھی ایز اے فرینڈ آف کورٹ اپوائنٹ کیے گئے تھے سپریم کورٹ کی طرف سے۔ اب ساری ذمہ داری ان لوگوں کے اوپر آتی ہے جنہوں نے عمران خان کو جیل میں ڈالا، جو میں نے پہلے 3 ذکر کیا، اور چوتھے عدلیہ کا کہ عمران خان صاحب کا پراپر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، پراپر میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ذریعے ان کا پراپر علاج، ان کے تمام ٹیسٹ ہونے چاہیے۔ 2-2.5 سال سے وہ قید میں ہیں، ہمیں کیا پتا کہ ان کا لیکن ایک اور بھی مسئلہ ہے نا پچوتا صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ حکومت کو تڑیاں لگاتے ہیں، معذرت کے ساتھ دھمکیاں دیتے ہیں، لیکن کر کچھ نہیں پاتے۔ آپ لوگ آخری جمعرات کو گئے، آپ لوگوں نے کہا جناب ہم پورے پاکستان کے تمام چوکوں کو ڈی چوک بنا دیں گے۔ کون سے چوک کو آپ لوگوں نے ڈی چوک بنایا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں تھا۔ صرف یہ ہوا کہ 13 اگست اور 14 اگست کی چونکہ درمیانی رات تھی، لوگ ویسے ہی جشن آزادی منانے کے لیے نکلے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ بھی بیچ میں جا کے وہاں پہ فٹ ہو گئے کہ جناب یہ دیکھیں جی ہماری طرف سے احتجاج ہو رہا ہے۔ کون سا احتجاج ریکارڈ ہوا؟ اس کی ایک مثال تو میں آپ کو اسلام آباد دے دیتا ہوں۔ اسلام آباد ہم گئے راولپنڈی کی طرف، تمام راستے انہوں نے بند کیے ہوئے تھے، تو پھر ہمیں سوچا ہم نے کہ سینٹورس کے پاس ہم چلے جائیں۔ ہم وہاں گئے تو وہاں جو عام عوام تھی 5-10 منٹ جو ہے ان کو سمجھ آتے یا وہ ایک ڈر خوف اس کو توڑتے ہوئے اچانک سے اکٹھے ہوتے ہوتے ایک پورا جمع غفیر بن گئے، جس کے ویژولز بھی تمام سکرینوں پر چلے، ہر جگہ پر آئے۔ تو لوگوں نے وہاں جس طرح ویلکم کیا اور نعرے مارے پی ٹی آئی کے حق میں، وہ پاکستان کے جھنڈے لے کر نکلے تھے 14 اگست منانے کے لیے، لیکن وہ تمام کے تمام لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے تھے، عمران خان کو سپورٹ کرتے تھے۔ آج میں چیلنج کرتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ ان کو کہیں کہ آپ لبرٹی کے اندر کھڑے ہو جائیں اسی طرح سے، اگر آپ کے کسی نے نعرے مار دیے تو میرا جو مرضی آپ جرمانہ کہیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آج بھی پبلک سپورٹ عمران خان کے ساتھ ہے، ایک الگ بات ہے پنجاب کے اندر ایک خوف ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز اگر لبرٹی چوک پہ کھڑی ہوں لاہور میں تو ان کو سپورٹ نہیں ملیں گی، وہاں پہ لوگ ان کے حق میں نعرے نہیں لگائیں گے؟ جی بالکل، انہوں نے کہیں ان پلانٹ جائیں، آپ عوام کے اندر کھڑے ہوں، آپ سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں، آپ نے جلسے کے لیے دعوت نہیں دینی کہ جلسہ ہو رہا ہے، آپ نے جا کے کھڑے ہونا ہے اور بس کہنا ہے جی کہ میں آ گئی ہوں۔ ان پلانٹ جائیں، ہم تو ان پلانٹ گئے نا، تو پھر آپ پتہ چل جائے گا کہ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں۔ یہ عوام میں جاتی نہیں، یہ ٹک ٹاکس بنانے کے لیے بھی مارکیاں دیکھتے ہیں، مختلف گھر دیکھتے ہیں یا ڈی سی کمشنر ہاؤس دیکھتے ہیں، وہاں ٹینٹ شینٹ لگا کر وہاں یہ اپنی ٹک ٹاکس بناتے ہیں، کیونکہ عوام نے ان کو مسترد کیا۔ کشمیر میں نہیں ان کا حال دیکھا، 5% بھی ووٹ ان کو نہیں پڑا، پھر بعد میں ڈبے بھر کے 8 فروری کو آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار گئے، کتنی اسلام آباد سے تینوں ہلکے تینوں ہار گئے۔ چلے مجھے اجازت دیجیے گا اختیار صاحب، سپورٹ ان کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ عوام اختیار صاحب اس رپورٹ کے بعد اب اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ آپ لوگوں کے حوالے سے کوئی حکم دے دے، کیونکہ جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے اس میں ایک پورشن یہ کہتا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہو گیا ہے، ان کی نبض جو ہے وہ تقریباً ہارٹ ریٹ 50 کے اوپر بتایا جا رہا ہے، اور ڈاکٹرز نے خود یہ تجویز کیا ہے کہ ان کی فیملی سے ملاقات کروائی جائے۔ بہتر نہ ہوتا کہ سپریم کورٹ کے احکامات سے پہلے ہی حکومت جو ہے یہ جسچر دکھا دیتی؟ ہو سکتا ہے کل کو آپ کو ایکچولی پی ٹی آئی کی سپورٹ کی ضرورت پڑ جائے نئے صوبوں کے حوالے سے۔ منصور بھائی، کسی کی صحت سے کے ساتھ مطلب کوئی بیمار ہو اور اس کو علاج معالجے کی سہولیات اگر آپ جان بوجھ کر نہ دیں تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی، اور اس طرح کرنا نہیں چاہیے، اور نہ حکومت اس طرح کوئی کام کر رہی ہے۔
جو ان کو ضرورت ہوتی ہے، جو ان کو میڈیکل فیسلٹی چاہیے ہوتی ہے، وہ حکومت ان کو دے رہی ہے، چاہے ان کو ہاسپٹل میں جیل میں ڈاکٹر کی ضرورت ہو یا جیل سے ان کو اسپتال منتقل کرنا ہو. کبھی بھی کوئی بھی اس میں کوئی میرے خیال میں حجت یا کوئی لیٹ نہیں کیا. بیماری زندہ انسانوں کے ساتھ لگی بندی چیز ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں حکومت میں کسی بھی سطح پر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ بیمار ہیں اور ان کو تڑپنے دیں اور بیمار رہنے دیں یا ان کا کوئی علاج نہ کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں، تو سب یہ میرے خیال میں ہر بات کو متنازع بنا کر یا بڑا چڑھا کے دیکھیں، ماضی میں آپ نے سنا ہوگا یہ بھی باتیں پھیلائی گئی تھی کہ عمران خان کو جیل میں زہر دے دیا گیا. یہ بھی ایک خبر تھی. ایک صاحب نے تو توبہ نعوذ باللہ ان کی انتقال کی خبریں وہاں سے چلا دی تھی ملک سے باہر بیٹھ کر. تو یہ جو لغویات ہیں نا، یہ جھوٹ، اگر ہم اس سے باز آ جائیں تو چیزوں کو سلجھانا اور مسائل کا حل نکلنا جو ہے وہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے. لیکن جھوٹ نے چیزوں کو بہت زیادہ خراب کر دیا ہے، بہت پراگندہ کر دیا ہے. آپ کے سامنے بندہ رو رہا ہوگا، آپ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ سچی مچی رو رہا ہے یا یہ ڈرامہ بازی کر رہا ہے، یہ مگرمچھ کے آنسو ہے. اتنی منافقت ہو گئی ہے، ہر بات میں اتنی ملاوٹ ہو گئی ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے، اوپر کاسمیٹک گلاس اوور کر دو. سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا ہے. مروت صاحب میرے خیال میں ون شوڈ بی. جی مروت صاحب، یہ میں ذرا اس پہ آپ سے ذرا کامنٹ لینا چاہوں گا، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ سے پچھلے دنوں یہ بات کہی گئی تھی کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بات آ رہی ہے، ان کا بلڈ پریشر جو ہے بڑھ گیا ہے. انہوں نے بڑی نامناسب قسم کی زبان استعمال کی تھی جرنلسٹ کے حوالے سے کہ جو بھی رپورٹ کرتے ہیں وہ غلط رپورٹ کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں، ہمارے پاس کوئی خبر نہیں. لیکن اب میڈیکل رپورٹ بھی یہ بتا رہی ہے کہ خان صاحب کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ ایک ڈویژن موجود ہے کہ ایکچولی کسی بھی خبر کے اوپر ریاکٹ کس طرح کرنا ہے؟ ایک ڈویژن ہمیں نظر آتی ہے بار بار. دیکھیں، خان صاحب کی بیماری کے حوالے سے، خصوصاً بلڈ پریشر کے حوالے سے بیک وقت جو ہیں متعدد صحافیوں نے آواز اٹھائی. اب اس بات کو میں برش سائڈ کروں گا اگر میرے پاس کوئی کنفرم بات ہو تو. بہرحال وہ انتہائی نامناسب تھا. میں آپ کو ایک اور خبر دوں، میرے پاس یہ اطلاع آئی ہے کہ خان صاحب کی جو بلڈ پریشر کے ایشو پہ حکومت نے جو ہیں وہاں جیل میں خان صاحب کو بلڈ پریشر اتنا ہی ہوا کہ نروس بریک ڈاؤن کا خطرہ تھا یا تقریباً ہو گیا، اور یوں جو ہیں گورنمنٹ نے خان کے سیل میں ایئر کنڈیشن انسٹال کیا ہے. اچھا، یہ اگر ہوا ہے، کیونکہ جن ذرائع نے مجھے بات کی ہے، میں نے ایک دو اور لوگوں سے پوچھا، اور میرا خیال ہے کہ شاید حکومت کل سپریم کورٹ میں اس کا اظہار بھی کر دے. لیکن یہ ہیں کہ اس بات کو پارٹی کو سیریس لینا چاہیے تھا. اگر خان کے حوالے سے کوئی خبر آئی جو بعد میں درست ثابت ہوئی، اگر درست خبر پہ لوگوں کو کوسنے لگ جائیں تو میرا خیال ہے آئندہ کوئی بھی اس طرح بات جو ہوگی اگر درست بھی ہوگی تو کوئی شیئر نہیں کرے گا اس ڈر سے کہ جی کوئی خفا ہو جائیں گے. ٹھیک، منظور صاحب، آپ یہ سارا کچھ ہوتا ہوا خود بھی دیکھ رہے ہیں. اب آپ کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے جس کے پارٹی کے سربراہ کو جو ہے وہ مطلب پھانسی چڑھا دیا گیا اور آج اسے عدالتی قتل جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس معاملے پہ اور بھی زیادہ ووکل ہونے کی ضرورت ہے؟ پاکستان تحریک انصاف بہت سی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتی ہے. اگر اس ایشو کے اوپر بھی آپ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کریں تو آپ دونوں کے درمیان ایک اچھا برج بھی کریٹ ہو سکتا ہے. منصور علی خان صاحب، اگر ایک منٹ اجازت دے دے، جو شیر افضل مروز صاحب نے کی، پھر آپ کی طرف بات آؤں گا. جی، شیر افضل مروز صاحب نے کہا کہ ماضی میں بھی قوانین پاس ہوئے ہیں. تو محترم، ماضی میں جو قوانین پاس ہوئے وہاں سیاسی پارٹیوں نے 2/3 میجارٹی سے آپ کی نظر میں اچھا ہو یا غلط ہو پاس کی ہے، ٹھیک ہے. اور ابھی بھی اگر 2/3 میجارٹی سے جو شوقین مارکیٹ میں گھوم رہے، ترامیم کے شوشے چھوڑ رہے، مصطفیٰ کمال جیسے، تو 2/3 میجارٹی ہے تو ضرور پاس کر لی، ہم تسلیم کریں گے. لیکن جہاں تک آپ نے 100 موٹو کی ذکر کیا، کون سا 100 موٹو؟ وہی 100 موٹو جو جسٹس افتخار چودھری جو نا وہ اپنے من پسند جرنلسٹ کو بولتے تھے خبر چلاؤ، اور اپنی من پسند وکیل کو بولتے تھے پٹیشن لاؤ میرے پاس، اور پھر وہ 2 بوتلیں کو شراب کے اوپر نہ جانے کیا کیا مطلب چیزوں کے اوپر. اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہے ایک شرمناک فیصلہ جو نسلٹ اس کا ٹوین ٹاور کا ہوا، آخری دن اس جج نے فیصلہ کیا ہے
پھر اس کے بعد نسلہ ٹاور جو غریبوں کو در پدر کر دیے، اسی جسٹس گلزار کے فیصلے کو آئینی عدالت نے اٹھا کے باہر پھینکا، تو اب وہ جو غریب ہے وہ کہاں جائیں گے؟ یہ سارے سوالات عدلیہ کے سامنے ہے۔ تو زیادہ سو موٹو کے ذریعے پیرلل حکومت ہم نے دیکھی افتخار چودھری اور جسٹس رمدے اور جسٹس ثاقب نثار کی، میرے خیال میں اس طرف نہ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ سیاسی فیصلے سیاسی لوگوں کو کرنے چاہیے۔ باقی جو آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی، بالکل ہم تو پی ٹی آئی کا، اگر آپ خاص طور مجھے یا میرے جتنے بھی ساتھی ہیں، شروع دن سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو امپائر کی انگلی ڈھونڈنا چھوڑیے، آپ کو سیاسی پارٹیاں دریا پار کرائیں گے، چاہے نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو یا جمعیت ہو، مگر ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم یہ پنجوتا صاحب کے ساتھ میرے خیال میں کوئی درجنوں شو میں نے یہ بات کی ہے، میں نے کبھی بھی اس کے یہ بات نہیں کی کہ یہ نہ کرے، لیکن ٹھیک ہے، دے رہا ہے، درست ہے۔ باقی جو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے یا ان سے ملاقات کے حوالے سے ہمیشہ میں نے آئین اور قانون کی بات کی ہے، چاہے وہ پریزن رولز کے حوالے سے بات کرو یا آرٹیکل 10 ہے کی بات کر رہے ہیں جہاں پیپلز پارٹی کے دور میں آئین میں شامل کیا گیا، یہ ساری چیزوں کی ہم نے ہمیشہ حمایت کی ہے۔ لیکن اس وقت جو مخالفت آتی تھی وہ یہ آتی تھی کہ جو خان صاحب سے ملتے ہیں باہر آ کے وہ جنرل مجیب رحمان کے اور پتہ نہیں کیا کیا ٹویٹ آ جاتے تھے، تو اس حوالے سے یقیناً پھر حکومت اور ہم بھی کہتے تھے کہ یار یہ غلط ہے۔ آج تو پی ٹی آئی کہہ رہی کہ بھائی ایسے کوئی بیان نہیں ہوگا، سپریم کورٹ کو بھی فیصلہ ہے، یقین دہانی بھی قرار ہے، تو میرے خیال میں یہ ایئر کنڈیشنوں سے باہر آ کے پراپر اس کو علاج کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی سرکاری اسپتال میں کیوں نہ ہو، یعنی سرکاری سے مراد یہ کہ جیسے وہ سہولیت زیادہ نہیں ہوتی اس حوالے سے، تو میں یہ کہوں گا یہ پارٹی کے اوپر، پی ٹی آئی کے اوپر چھوڑنا چاہیے کہ وہ کون سے اسپتال میں کراتے ہیں فیصلہ۔ اور میرے خیال میں آئین کا آرٹیکل 10 یہ بھی یہ بتاتا ہے کہ آپ قیدی کے اوپر چاہے کوئی بھی جرم، آپ ان کی وکلا سے، ان کی جو فیملی ممبرز ہے، ان کی ملاقات سے آپ منع نہیں کر سکتے۔ اجازت دیجیے گا سر، اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ مروت صاحب جلدی سے جواب دے دیجیے، میرے خیال میں منصور صاحب جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کہہ رہا تھا یہ جو نئی یونٹس یا صوبوں کی بات ہو رہی ہے، بیسیکلی اس کے پیچھے تھیم یہ ہے کہ جو 18ویں آئینی ترمیم میں جو صوبوں کو دیا گیا، جو اٹھانومی دی گئی، جو وسائل دیے گئے، اب اس پہ تو پیپل پارٹی کا موقع بڑا واضح آیا کہ ہم اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ اب اگر آپ دیکھیں نئے یونٹ بنتے ہیں، سب سے بڑا ایفیکٹو ہوگا پنجاب، کیونکہ پنجاب 52% سیٹیں اب پنجاب کے پاس ہیں نیشنل اسمبلی میں، اور پنجاب جو ہے وہ پورا ملک ایک طرف، پنجاب علیحدہ ہی۔ اب اگر پنجاب باولپور، ملتان اور گجراوالا یا جو چند صوبوں میں تقسیم ہو جاتا ہے تو جو اس کی نیومیریکل مناپلی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور سب سے اہم جو اس کا یہ ہے کہ جتنے چھوٹے صوبے بنیں گے، اب کے پی بذات خود اتنا بڑا صوبہ ہے بلوچستان، سندھ، کہ مرکز یا بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کو ان کی سیاست کو جو ہے کنٹرول کرنے میں بڑے ہی تکالیف کا سامنا ہے۔ وہی چیزیں جو ڈائریکٹلی 18ویں آئینی ترمیم کو اسکریپ کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اس طرح چھوٹے یونٹ بنا کے، اور پھر چونکہ چھوٹے یونٹ بنانے سے جو ہیں پھر آگے جو مرحلہ ہوگا وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہوگا۔ چھوٹے صوبے بنا کے اس سے یقیناً ایک انہوں نے 18ویں آئینی ترمیم کو ریپلیس کرنے کے لیے جو تصویر پیش کی ہے وہ کافی دلچسپ ہے اور کافی اٹریکٹیو ہے۔ تو لہذا یہ ہونے جا رہا ہے۔ ابھی مندوخیل صاحب لاکھ یہ کہیں کہ ہم نہیں ہیں آن بورڈ، لیکن نہ 26ویں آئینی ترمیم پہ آپ آن بورڈ تھے، نہ 27ویں پہ آن بورڈ تھے، لیکن آپ نے کی، اور نون لیگ کیا کرے گی؟ صورتحال ہوگی۔ مجھے جواب دینے دیں مروت صاحب، نون لیگ کیا کرے گی؟ نون کا جو میں بتا دوں نا، دیکھیں جی نون، دیکھیں اس کے سٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ 4 صوبے ہیں، فوج ہے، عدلیہ ہے اور چند خاندان ہیں، یعنی 3-4 خاندان ہیں۔ اس پورے کانسٹیٹیوشنل پیکج کے یہ سٹیک ہولڈرز ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان جو ہے سیاسی نقصان اور تاریخی نقصان وہ نون کو ہوگا، کیونکہ نون کی بیس پنجاب ہے، اور پنجاب اگر 4-5 یونٹ میں تقسیم ہو جاتا ہے تو ایک تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ پہلے کسی زمانے میں جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگتا تھا، وہ نیشنلزم جو ہے جس طرح پشتونستان کی بات ہوتی تھی، اگر آپ اس کو ہزارہ میں، ساؤتھ کے پی میں، یہ جو نیشنلزم کی جو ریگریشن ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو نہیں، لیکن مروت صاحب نون لیگ مان جائے گی پنجاب میں، اور اسی طرح
نون لیگ جو ہے اور پاکستان پیپل پارٹی، ان کے پاس ماننے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں. اچھا چلے میں جلدی سے ذرا اس کا جواب لے لوں سر. میں جواب لے لوں. میں آ رہا ہوں منتخب صاحب آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں. ذرا ولی اس پہ اختیار ولی صاحب ذرا جواب دے دیں, پھر میں نے نعیم صاحب کے پاس بھی جانا ہے. جی گو اہیڈ اختیار صاحب. دیکھیے میں ایک بات شیر افضل مروت صاحب کی رائے اپنی جگہ پر, بٹ ہم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ سے بڑی سنجیدہ ڈیبیٹ اور گفتگو آفیشیل اور ان آفیشیل جب بھی اس سبجیکٹ پر, اس موضوع پر ہوئی ہے, اس میں یہ گفتگو ضرور ہوئی ہے کہ اس میں 2-3 چیزوں کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. ایک یہ لسانی بنیادوں پر نہیں ہونی چاہیے کہ مطلب یہ ہند کو اسپیکر ہیں, یہ پنجابی اسپیکر ہیں, یہ پشتو اسپیکر ہیں, یہ بلوچی بولتے ہیں, یہ سندھی بولتے ہیں. ان لحاظ پہ اگر آپ ایتھنک صوبے بنائیں گے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر محض اس طرح ہو کہ کسی صوبے کو یہ محسوس ہو رہا ہو, جیسے ابھی شیر افضل مروت نے یہ بات کی کہ جاگ پنجابی جاگ اور پنجاب تیری تیری پگ کو لگ گیا داغ, تو اس طرح کی باتیں اور اس طرح اگر سوچ ہم پبلک کے ذہن میں ڈالیں گے, وہاں کے اسٹیک ہولڈرز پولیٹیکل پارٹیز کے ذہن میں ڈالیں گے, تو اس سے رخنے پیدا ہوں گے. تو بہتر یہی ہے, میں پھر کہوں گا کہ موضوع ایک اور باتیں ہزار, لیکن اس سے بہتر ہوگا کہ اس پہ پولیٹیکل پارٹیز, ان کی لیڈرشپ سنجیدہ گفتگو کرے, کنسنسس ڈیولپ کرے, اور ضروری نہیں ہے کہ جو فارمولا اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہمارے ذہن میں وہی ہو, کوئی اور فارمولا بھی آ سکتا ہے. بیکاز جو الٹیمیٹ گول ہے وہ صوبوں کی تقسیم نہیں ہے, وہ گورننس کو بہتر بنانا مقصود ہے کہ کسی طریقے سے گورنر آپ ایک جو کہتے ہیں نا ایک سافٹ اسٹیٹ, ناکارہ اسٹیٹ سے آپ نے ایک ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے, کرامت اسٹیٹ بننا ہے. سو اس کے لیے آپ کے پاس ایک آپشن نہیں, دوسرا نہیں, تیسرا, وٹ ایور از گڈ, وٹ ایور از بیٹر, اس کی طرف جانا چاہیے. چوتھا صاحب یہ ایک جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ حکومت کو اگر اس چیز کو آگے لے کے چلنا ہے نئے صوبوں کے حوالے سے, تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی بات چیت کرنا ضروری ہوگی تاکہ ان کو آن بورڈ دیا جا سکے. پرنسپلی تو آپ لوگ اس نئی چیز کو سپورٹ کرتے ہیں نئے صوبوں کے حوالے سے, ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے. خان صاحب کی تقریریں ماضی کی موجود ہیں, لیکن بدلے میں آپ کو کچھ چاہیے حکومت سے, یا یہ بے لوس ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ لوگ تیار ہوں گے؟ منصور بھائی, انہوں نے کہا جی کہ آئین کا تقاضا ہے صوبے بن سکتے ہیں, تو آئین کا یہ تقاضا ہے کہ سب سے پہلے تو فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں. ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے, عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جائے گا, ایسے نمائندے ہوں گے پارلیمنٹ کے اندر, ایسی پارلیمنٹ ہوگی جو اللیگل ہوگی, تو اس کے پاس کسی ترمیم کا کوئی اختیار نہیں ہے. جب قانون نہیں ہوگا, انصاف نہیں ہوگا, جمہوریت نہیں ہوگی, تو آپ کیسے ملک کے اندر بہتری لا سکتے ہیں؟ نہ آپ معاشی طور پر بہتر ہو سکتے ہیں, نہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے, نہ دہشت گردی کنٹرول ہو سکتی ہے, نہ ہی جو ہے وہ مہنگائی پہ کنٹرول ہو سکتا ہے, اور نہ ہی کچھ پاکستان جو ہے یا کوئی ملک بھی ترقی کر سکتا ہے. تو آپ قانون کی بات پہلے کریں. قانون ہوگا, انصاف ہوگا, جس کو عوام مینڈیٹ دے گی وہ ترمیم کرے گی بھی, عوام کی سپورٹ بھی اس کو ہوگی, اور وہ بہتر انداز سے ڈیلیور بھی کر سکے گی. اب اس سے پہلے جو ترمیمیں کی گئی ہیں اس سے پاکستان کو کیا بہتری ملی ہے؟ آپ مجھے بتا دینا کہ گورننس جو ہے, لاہور کی خالی مثال دے دیں, پنجاب کی اگر اس وفاقی حکومت کی بات کر لی جائے, کیا وہاں CCD سے ماورائے عدالت قتل نہیں ہوتے؟ لوگوں کے گھروں میں چھاپے چادروائی کا تقدس پامال نہیں ہو رہا؟ وہاں کرپشن نہیں ہے, بدیانتی نہیں ہے؟ ستھرا پنجاب کے اندر آپ کے سامنے پیچھے سکینڈل آیا, 5300 ارب روپے کی کرپشن آئی. تو ایک جگہ کی آپ اٹھا کے دیکھ لینا. تو سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جو نمائندے عوام کو اکاؤنٹیبل ان کے سامنے نہیں ہوں گے کہ ہم نے پھر عوام کے اندر جانا ہے, تو پھر جب وہ ڈیل کر کے آئے بیٹھے ہوں گے ان کو نہیں پرواہ ہوگی. تو پرواہ جب ہوگی جب قانون ہوگا, جب ان کو پتہ ہوگا کہ بھائی میں نے عوام میں جانا ہے, جب ہوگا کہ میں نے چور دروازے سے آنا ہے, تو وہ ترمیمیں 100 بھی کرتے رہیں, وہ ڈیلیوری نہیں کر سکتے. دوسری یہ چیز انہوں نے کہا جی کہ سیاسی پارٹیوں سے بات کریں. مندوخیل صاحب جو تسمے کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں ان سے بات کریں, بتائیں ان سے آپ بات کرنے کی بات کریں. پہلے آپ تسمہ تو چھوڑیں نا, آپ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, تمام مزے لوٹ رہے ہیں, ساری چیزیں مرات لے رہے ہیں, اور ادھر آپ کہتے ہیں جی کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان میں عوام کے مینڈیٹ کی حفاظت ہو, کشمیر کے مینڈیٹ کی حفاظت. 8 فروری والی حفاظت برقرار رکھیں نا, برقرار کریں. پنچوتا صاحب جب ماضی کے اندر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی تھی, اس وقت آپ کی حکومت کس چیز کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارا غلط فیصلہ وہ تھا, تسمہ نہیں لیکن تھا, ہم وہ تسمہ چور نہیں دروازے تھا سے نہیں آئے تھے, عوامی مینڈیٹ کے ذریعے آئے تھے. مروت صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
جی میں کہہ رہا ہوں وہ دیکھیں تسمہ نہیں تسمے تھا. کی خالی آپ بات کریں نا کہ وہ تسمہ وہ سر اب ہم جی مروت صاحب بولیں. بہتر میرا جواب لے لیں تو پھر مروت صاحب سے لے لیجیے گا. جو ٹھیک ہے جی. ایکسٹینشن ہم نے تو دی بات تھی یہ ہے کہ وہ بولیے مروت صاحب بولیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو جیسے جناب آپ کا حکم دی تھی پاکستان تحریک انصاف نے اور پی ایم ایل این نے اور تمام پارٹیوں نے باجوہ صاحب کو دی تھی, یہ سنگل ایکٹ کافی ہے تمام سیاسی پارٹیوں کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے نعرے کا جو یہ ہیں پول کھولنے کے لیے. ہر دور میں ہر پارٹی نے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے گود میں پناہ لینے کی کوشش کی ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر پارٹی نے اگر یہ احساس کر لیا کہ انہوں نے عوام کے ووٹ کے تابع ہو کر ہم نے عوام کو جواب دہی کرنی ہے, یہ آپ ہمارے دور میں ہم, آپ کے دور میں آپ, یہ تسلسل ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف یہی تسمے کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں. ہم تو جناب علی تسمہ ہی سارا نکال چکے تھے. آپ تسمہ نکال چکے تھے, یہ کب ہوا سر؟ یہ تو جناب علی میں اسلام آباد کا رہائشی ہوں, ساری سیاست گورننس میرے سامنے ہوئی ہے 2018 سے لے کر 22 تک, اور یہ وقت واپس نہیں ہو سکتا ہے. اگر آج کی عمران خان کو یہ وقت دیا جائے کہ وہ 2018 سے 22 تک دوبارہ حکومت کر لیں, تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید آل ٹوگیدر ایک مختلف طرز حکومت ہوگی. یہ مندوخیل صاحب اس پہ ذرا آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ اگر عمران خان صاحب کو دوبارہ حکومت مل جائے تو وہ بالکل مختلف ہوں گے, ایسا ہی آپ کو بھی یہ لگتا ہے؟ دیکھیں یہ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ مختلف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, لیکن جو ان کو لایا گیا جنرل فیض نے 2018 میں آئی ٹی ایس سسٹم کے ذریعے, تو میرے خیال میں وہ دوبارہ وہ غلطی نہیں کریں گے, ان کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ انصاف ہونا چاہیے, ان کو آزادی ہونا چاہیے. کیا فرق پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب اگر ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بات یہ ہوتا ہے کہ اتنی مسائل کا یہ کمبار ہے, اس سے آپ سب پارٹی مل کے اس سے جان چھڑا سکتے ہیں. دوسری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, وہ جو یونٹس یا صوبوں کی بات کی ہے, پتہ نہیں کس مصنف نے یہ جو سوشل میڈیا پہ صوبوں کی تقسیم کے حوالے سے وہ ڈالا ہوا ہے, یعنی پنجاب 13 کروڑ آبادی والا صوبہ, اس کے بنیں گے 10 صوبے. بلوچستان 1.5 کروڑ آبادی والا صوبہ, اس کے بنیں گے 8 صوبے. یعنی میرے آبائی علاقہ زوب جو ضلع ہے 5-6 لاکھ آبادی ہے, وہ بھی صوبہ بنے گا. کوئی 4 لاکھ کا صوبہ, کوئی 3 لاکھ کا صوبہ بنے گا. تو بھائی مصنف کو بھی تھوڑا وہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی اعداد و شمار میں پھنس رہا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ کراچی کو الگ کر دے, تو نہ تو سکر والوں نے نہ لڑکانہ والوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کراچی دور پڑتا ہے. اگر جنوبی پنجاب والوں نے کہا ہے تو وہ آلریڈی قرارداد پاس ہو چکا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سارے جو شارٹ کٹ کے راستے ہیں, یہ راستوں سے پاکستان مزید نقصان میں جائے گا. اور خاص طور پہ میں کراچی کی بات کروں گا, یہاں 1.5 کروڑ سے زیادہ پشتون رہتے ہیں کراچی میں. میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ اس طرح کوئی حرکت کسی غیر قانونی طریقے سے, قانونی طریقے سے تو امپاسبل ہے, تو میں آپ کو ابھی سے گارنٹی کر رہا ہوں, غیر قانونی طریقے سے اگر اس طرح کوئی حرکت کی گئی ہے, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کہ لسانیت کا گڑھ بن جائے گا کراچی. اس میں غیر قانونی, نہیں مندوخیل صاحب یہ بتائیے, اس میں غیر قانونی حرکت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا ایسے ڈاؤٹس ہیں؟ دیکھیں غیر قانونی تو جیسے مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے, رانا ثناء اللہ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, تو وہ تو غیر قانونی کے لیے تیار ہے. تو غیر قانونی تو یہ ہے جو آپ کے سامنے 26ویں ترمیم پاس ہوا, 27ویں ہوا. 26ویں میں پاکستان کی تمام پارٹیاں انکلوڈنگ پی ٹی آئی آن بورڈ تھی. کیا گور خان کا اور روف حسن کا بیان سامنے نہیں کیا, تو مسودہ ہی ہمارا ہے. تو 27ویں میں ان کی ضرورت نہیں پڑی, وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیا. اور اس میں کیا غلط تھا؟ اس میں 2 پوائنٹ تھے صرف. ایک فوجی جو ایکٹ ہے اس کے اندر جو اردو کے حوالے سے تھا, دوسرا آئینی عدالت ہے جو مساق جمہوریت میں پہلے بھی بی بی شہید اور نواز شریف صاحب کا دستخط موجود ہے, جو عمران خان صاحب بھی ایگری کر چکے تھے. تو اس میں غیر قانونی کیا تھا؟ تو میں یہی کروں گا کہ قانونی طریقے سے اگر 2/3 میجارٹی, مثال کے طور پہ ہم کچھ غلط کریں گے تو ہم آپ کو جواب دیں گے کہ ہم نے اگر ووٹ دیے تو ہم نے غلط دیے. ہم نے کسی ترمیم کو ووٹ دیے اور وہ پاس ہو, وہ سن کے خلاف ہو, تو لوگ ہم سے جواب مانگیں گے. اختیار صاحب, اس سارے معاملے پہ میں کل کی یہ خبر بھی دیکھ رہا تھا
کہ ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی پچھلے 48 گھنٹے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لیڈرشپ کی، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک دوسرے پہ جو لفظی گولہ باری چل رہی تھی کشمیر کے الیکشنز کے دوران، اب اس کے اوپر جو ہے وہ فل سٹاپ لگا دیا جائے گا۔ تو سر، یہ کشمیر کے الیکشنز تک کی بیسیکلی نورا کشتی ہو رہی تھی، اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ وہ کشتی ختم کر دی جائے۔ منصور بھائی، میں نے آپ کو اس پہ ویلاگ بھی سنا تھا، آپ نے اس کو نورا کشتی کا بھی نام دیا تھا۔ یہ ویسے ایک بات آپ کو بتاؤں، مہذب معاشروں میں پولیٹیکل پارٹیاں جو ہے وہ ایسے ہی کرتی ہیں کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو وہ لوگ ایک دوسرے کو کنفرنٹ بھی کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مقابلہ بھی کرتے ہیں، بٹ when it gone الیکشن ختم تو پھر اپنے لوگوں کی مفاد کے لیے، عوامی ترقی خوشحالی کے لیے پھر آپ کو سیز فائر بھی کرنا ہوتا ہے۔ دس از واٹ میرے خیال میں یہ پولیٹیکل پارٹیز میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے ایک بات کی مجھ سے پہلے میرے دوستوں کے ساتھ، یہ سول سپرمیسی کے حوالے سے اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے حوالے سے، پاکستان میں اس وقت کوئی ایک سنگل جماعت ایسی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہم فوج کی سپورٹ کے بغیر جو ہے تو ہم حکومت میں آئے ہیں، کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں نام لینے کی ضرورت یعنی یہ آپ کی جماعت بھی نہیں کہہ سکتی ہے، کوئی پولیٹیکل ایکسپٹ کر رہے ہیں نا، اختیار ولی صاحب تو ایکسپٹ کر رہے ہیں۔ حضور، آپ میرے لیے تو ایکسپٹ کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی باری کو اپنی کڑوی اپنے منہ سے جو آپ ایکسپٹ کریں تو اس کے اوپر میں کیا کہہ دیں نا۔ میں آگے کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں۔ تو عمران خان کی آپ بات کر رہے تھے جناب، نہیں، میں وہ عمران خان کو چھوڑ دینا اختیار صاحب، آپ نے کم از کم آج شو میں یہ ایکسپٹ کر لیا کہ تمام جماعتیں، باقی جماعتیں تو خود جواب دیں ہوں گی نا۔ سر، میں آپ کی جماعت کی بات نہیں، اختیار صاحب دیکھیں اس وقت سن لیں سر، پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ، نہیں کر سکوں گا میں، آپ کے سوال کا جواب نہیں دوں گا، میری بات ذرا کمپلیٹ ہونے دے، مجھے میری بات کر لیں سر، کر لیں۔ عمران خان صاحب کی سول سپریمیسی جو 2018 سے لے کر 2000 یار مندر خیل میں کیا بات کرتے ہو، میں آپ کے پردے رکھ رہا ہوں، آپ اپنے پردے مجھ سے چاک کروانا چاہتے ہیں۔ 2018 سے لے کر 2022 تک عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں، سیریسلی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے منصور مجھے صاحب، اگر میری بات کر لینے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، ورنہ آپ بھی شکر کر لیجئے۔ 2018 سے لے کر 2022 تک عمران خان پرو اسٹیبلشمنٹ تھا، اسٹیبلشمنٹ پرو عمران خان تھی۔ آپ کیا خیال ہے، یا میرے جو بھائی بیٹے ہیں شیر افضل مروت، کہ عمران خان اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو چکا ہے؟ وہ بالکل وہ چینج ہی نہیں ہوگا، وہ ایک سیٹی کا انتظار کر رہا ہے، ساری کی ساری سول سپریمیسی ادھر سے لے کر وہاں تک وہ پھینک دیں گے۔ وہ تو انتظار میں بیٹھے، پہلے دن سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں نے بات کرنی ہے تو میں نے آرمی چیف سے کرنی ہے اور میں نے ڈی جی آئی سے کرنی ہے۔ نہیں تو اختیار صاحب سوال لے لیں، سوال سر یہ میں تو نہیں کر رہا نا، یہ آپ کی کابینہ کے اپنے صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب نئے صوبے بننے ہوں گے تو تب بھی سیٹی بچے گی، آپ کی بھی کابینہ پوری کی پوری نئے صوبے بنانے کے لیے تیار ہو جائے گی، تو سیٹی تو پھر آپ کے لیے بھی بچتی ہے۔ سر سیٹی بجنے دینا، ابھی بجی نہیں ہے، آپ سیٹی سے پہلے کیوں پوزیشن چینج کرانا چاہتے ہیں یہاں سے وہاں کرنا؟ نہیں تو وہ اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ ہے خان صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا کریں کہ سیٹی ہی بجے نا، پھر سیٹی بجے گی تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا، پھر جب پتہ سیٹی چل جائے بجے گا گی، کتنے پانی میں ہی، جب اور باجا بجے گا۔ اچھا منصور صاحب، جی مروت صاحب کامنٹ کیجئے۔ جب سیٹی بجے گی سر، جب سیٹی بجے گی تو اس سیٹی کو دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ لاؤڈ سپیکر میں جو ہیں بجائیں گے۔ اچھا، وہ پھر کہیں گے کہ کیا یہ اس ترمیم کی کیا کیا خوبیاں ہیں۔ دیکھیں پی ایم ایل این دونوں دوست ہیں میرے، لیکن یہ جو ان کی مائک جب سامنے ہونا، یہ ہماری باری تو بعد میں آئے گی، اب تو ابھی فائل جب سامنے ہو تو مروت بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ فائل سامنے ہو تو اتحاد، باراتیوں میں شامل ہوں گے۔ چلیں فائل سامنے ہو تو اتحادی، اور اگر اقتدار سامنے ہو تو سگے بھائی۔ ابھی سے لاؤڈ سپیکر مسجد کے لاؤڈ سپیکر کے ساتھ کنیکٹ کر دیے۔ بہت شکریہ شیر مروت صاحب، اختیار ولی صاحب، قادر بندوخیل صاحب، نوید پنچوتا صاحب۔ ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔